السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس کے دونوں ماں باپ کے بارے میں. حملته امه وهنا على وهن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وهنا على وهن، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر. وفصاله في عامين، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے. ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ تو شکر ادا کر میرے لیے، ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کے لیے، دونوں ماں باپ کے لیے. الی المصیر، میری طرف ہی، المصیر لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہ کہ تو شریک بنائے، بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ جو کہ نہیں ہے تیرے لیے ساتھ اس کے علم. فَلَا تُطِعْهُمَا، پس نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور تو صحبت اختیار کر ان دونوں کی، معاملہ کر ان دونوں کے ساتھ. فی الدنیا، دنیا میں، معروفہ اچھا، معروف کے ساتھ. واتبع سبیل من اناب الی، اور تو پیروی کر اس کے رستے کی جو رجوع کرے میری طرف. ثم مرجعکم، پھر انبئک بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو بڑی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. دانا شخص تھے، اس لیے انہیں لقمان حکیم کہا جاتا ہے. شکر گزار ہونا یہ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی. اور اللہ تعالیٰ نے شکر کو بہت بڑی خصلت قرار دیا ہے، اور یہ نبیوں کا، جلیل القدر رسولوں کا طریقہ کار ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کو بڑا ہی شکر گزار قرار دیا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا، یعنی کشتی میں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں.
انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام بڑے ہی شکر گزار تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بڑے شکر گزار تھے، اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت لقمان کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ شرک سے بچنا یہ سب سے بڑی دانائی ہے، توحید۔ پھر سیدنا لقمان علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کی، اس کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد پھر دو آیات ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر ہے، اور اگر والدین شرک پر مجبور کریں، کسی غلط بات پر مجبور کریں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا ذکر ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 16، جس میں دوبارہ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 12 سے پتہ لگ رہا ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے، آیت نمبر 13 سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ شرک سے بچے۔ درمیان میں دو آیتیں ہیں جس میں والدین کا ذکر ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، 14-15۔ پھر آیت نمبر 16 دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو خطاب کر رہے ہیں اگلی 3-4 آیات میں۔ اب یہ جو درمیان کی دو آیات ہیں، تو کیا یہ الگ سے جملہ معترضہ ہیں، یا یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہی ہیں؟ اختلاف ہے علماء کا۔ جملہ معترضہ کسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت صحیح نہ ہے کیونکہ اس میں عطف آ رہا ہے، یہ نا نصیحت ہی ہے۔ جی جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک کلام جاری ہو اور اس میں کوئی مختلف جملہ آ جائے نا، یعنی کہ جو ہٹ کے ہو اس سے، تو اس سے کہتے ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، معترضہ عرض سے ہے۔ تو جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ایک سیاق کلام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی الگ بات آ جائے۔ مثلا اگر کوئی قصہ جاری ہے، اس قصے کے درمیان اگر کوئی الگ سے بات ہو جائے، پھر دوبارہ وہ قصہ شروع ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ جیسے اگر آپ کسی کی بات کر رہے ہیں، سیدنا لقمان علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، اگر میں سیدنا لقمان علیہ السلام کی بات کرتے کرتے کہ حضرت لقمان علیہ السلام بڑے دانا تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور درمیان میں بول دوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، تو یہ، اور پھر آگے میں دوبارہ حضرت لقمان کا قصہ شروع کر دوں، تو یہ درمیان میں جو میری دعا ہے یہ جملہ معترضہ ہوگا۔ تو جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو ایک قصے کے درمیان میں، ایک واقعے کے درمیان میں ایک الگ بات کر دی جائے، اس بات کا ایک حد تک تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پہ اختلاف ہے علماء کا کہ یہ الگ سے اللہ کا حکم ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا کلام نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے تھے، اور آیت نمبر لقمان علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں یا بنیا کہہ کر، تو درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے، اللہ نے الگ سے یہ بات ذکر کی، یا یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہی ہے اپنے بیٹے کو، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے
اپنی طرف اس کی نسبت کر دی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ۔ تو دونوں آراء موجود ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو ہی نصیحت ہے، کیونکہ وہی سیاق چل رہا ہے، یہ پورا رکوع تقریباً حضرت لقمان علیہ السلام اور انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ اسی کے بارے میں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری نصیحت کے لیے پرانی شریعتوں کی باتیں ہمارے لیے بھی شریعت ہیں، اگر ہماری شریعت میں آ جائیں، اسی لیے پرانے قصے جو ہیں وہ قرآن کریم میں بیان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے ان کو بیان کیا ہے کہ ہم بھی ان بہترین نصیحتوں پر عمل کریں اور ہم بھی اپنے بچوں کی اس نہج پہ تربیت کریں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ کس بات کی وصیت کی؟ یعنی حسن سلوک کی، جس طرح دیگر آیات میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے کر دی، اگرچہ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہی ہے اپنے بیٹے کو، تو وہ کہتے ہیں اصل میں حضرت لقمان کی وصیت ہی ہے اپنے بیٹے کو، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور اللہ کی اس میں اور حکمتیں بھی ہیں۔ اگرچہ اس سے پیچھے شرک ہے، وہ شرک بھی بہت ہے، شرک سے بچنا اور توحید یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو بہرحال اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، اس کی اور حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ الگ سے اللہ کی طرف سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی، انہوں نے ایک تو شرک سے بچنے کی نصیحت کی تھی، اور پھر آگے آیت نمبر 16، 17، 18، 19 وہ آگے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں۔ تو یہ درمیان میں والدین کے بارے میں حضرت لقمان کی وصیت نہیں تھی۔ اب کیوں نہیں کی تھی؟ ان کو شاید ان کا بیٹا فرما بردار تھا بہت زیادہ، یا پھر چونکہ اس کا فائدہ براہ راست حضرت لقمان کو خود ہو رہا تھا، تو حضرت لقمان نے اپنے بارے میں بات نہیں کی، انہوں نے دوسری باتیں کی۔ بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں بات نہیں کرتا، انسان دوسری نصیحتیں کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر والدین سے حسن سلوک کی بات نہیں کی۔ تو دونوں آراء موجود ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ جملہ معترضہ ہے، اللہ کی طرف سے الگ ایک نصیحت ہے، تو پہلے حضرت لقمان کی بات ختم ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ یہ والدین کی نصیحت کر دیتے، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنی کے بعد، کیونکہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، ایک بڑا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت کرنے کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ جملہ معترضہ ہے تو پھر اس کو درمیان میں کیوں لایا گیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات مکمل ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر دیتے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں اصل میں یہ نصیحت اتنی اہم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کہ اس جملہ معترضہ کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ یعنی شرک کی مذمت کے بعد اسے لائے ہیں، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت اور اس کی ترتیب بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں درمیان میں اسے لے آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات کی ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اکثر شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے نافرمانی کی مذمت کی ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ
اللہ نے اصل میں تو دارالجزا آخرت رکھا ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ، انسان کی عمر میں برکت اس کی زندگی میں ہوتی ہے، اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے اس کا فائدہ، اپنے پر بھی دیکھتا ہے، اور پھر انسان کی اولاد بھی انسان کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اللہ ایک اللہ نے کسی کی آزمائش کرنی ہو، وہ خود فرما بردار ہو، اس کی اولاد نافرمان ہو، کوئی لازمی 2 + 2 4 کی طرح یہ اصول نہیں ہے کہ جس کی اولاد نافرمان ہے لازماً وہ بھی نافرمان ہوگا، یا جس کی اولاد فرما بردار ہے لازماً وہ بھی فرما بردار ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسی نیکی ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے کہ اس کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس کی ایک جھلک دنیا میں ملتی ہے والدین کی نافرمانی کی۔ اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو سب سے بڑی صلہ رحمی ہے، تو اس کا فائدہ انسان کو درازی عمر کی صورت میں، مال و دولت میں برکت کی صورت میں، اور اولاد کی فرما برداری کی صورت میں ملتا ہے اکثر اوقات۔ اور خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہوں تو، کیونکہ بڑھاپے میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ دونوں، او کلاہما، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ پھر جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو نہ کہنا ان دونوں کو اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور تو کہہ ان کے لیے ایک عزت والی بات، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے جناح الذل من الرحمہ، ذلت کا پہلو رحمت سے، یعنی ان کے سامنے جھک جا، اتنا جھک جا جیسے کوئی کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، لیکن یہ ذلت نہیں ہوگی، یہ شفقت کی وجہ سے ایسا ہونا چاہیے والدین کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تو کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے تربیت کی میری جب میں چھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہوں، وہ دونوں ہوں، انسان جوان ہو، اس کے والدین بوڑھے ہوں، بڑھاپے میں دونوں والدین ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، تو والدین انسان کی جنت ہیں آپ سمجھیے، اور والدین انسان کی جہنم والعیاذ باللہ۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ والد انسان کا جنت کا بہترین دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، اس طرح۔ تو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس آیت کریمہ میں۔ ایک تو انہیں اف نہیں کہنا، اف ہلکی ترین چیز ہے جو زبان سے نکلتی ہے، زبان سے یا اپنے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ہلکی ترین چیز ہے، اس سے ہلکی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اف کہنے سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اور ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ایسی بات کہ انسان تھوڑا سا اونچی آواز سے بات کرے، تھوڑا سا آواز میں سختی آ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے انسان جوان ہو، 40-50 سال کا، 60 سال کا، والدین بوڑھے ہوں، انسان کو والدین کے سامنے ایک عاجزی اختیار کرنی ہے، جیسے والدین بڑے ہیں اور انسان چھوٹا ہے، چاہے انسان جوان ہو، جوان جہان ہو، عہدے پر ہو، اور والدین کمزور ہوں، بڑھاپے میں ہوں، اور ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور
ان کے لیے ذلت کا پہلو جھکا دینا ہے، ان کے سامنے اتنا عاجز ہو جانا جیسے کوئی ذلیل ہو کسی کے سامنے، لیکن وہ محسوس نہ ہو کہ انسان کسی کے سامنے ذلیل ہے، وہ شفقت کی وجہ سے انسان اتنا عاجز ہو جائے جیسے کوئی کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، لیکن یہ ذلت کی وجہ سے نہ ہو، یہ شفقت کی وجہ سے ہو، یہ کوئی ایسا تعلق نہ ہو جیسے کوئی مالک اور نوکر کا ہوتا ہے، شفقت اور رحمت کی وجہ سے انسان بچ بچ جائے گویا کہ والدین کے سامنے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، اور یہ دعا باقاعدہ قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں اکثر کرنی چاہیے۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ شاید کوئی نماز نہیں گزری کہ میں نے اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جو ہے وہ دعا نہ پڑھی ہو، یا وہ دعا کیجیے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو بہت بڑا حق ہے والدین کا، اللہ نے اسے وصیت قرار دیا ہے۔ وصیت ایک بہت اہم نصیحت کو کہتے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم بھی بہت اہم نصیحت ہے، تو اللہ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اکثر اس کا ذکر وہ توحید کے بعد والدین کے ساتھ بر الوالدین کا ذکر ہوتا ہے، یا شرک کے بعد حقوق الوالدین کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بر الوالدین بہت بڑی نیکی ہے، اور حقوق الوالدین بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ویسے ویسے ہم دینی طور پر بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کرام کی، جو ہمارا اصل دین ہے، دین کے اندر جو والدین کے بارے میں خاص طور پر احکامات ہیں، دیگر احکامات بھی، تو ہر ایک میں بالعموم کمی آتی جا رہی ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کی نافرمانی سے بچنا، اب تو یہ ایسی ایک صفت ہے بہت بڑی کہ یہ اب اللہ معاف کرے خال خالی نظر آتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات اللہ معاف کرے آپ بھی سنتے ہیں کہ جی یعنی اف کہنا تو بڑی چھوٹی چیز ہے، جھڑکنا تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو باقاعدہ یعنی گالم گلوچ دینے پر والدین کو اتر آتے ہیں، یا جو مار پیٹ پر بھی اتر آتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس سے بڑی نحوست اور اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی، کسی کے لیے محرومیت کیا ہوگی، بدبختی کیا ہوگی۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک شخص اور اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی، اللہ معاف کرے، اور وہ اپنے والد کو مار رہا تھا کہ یہ ہمیں ہمارا حصہ کیوں نہیں دیتا وراثت میں سے زندگی میں، اللہ معاف کرے۔ ہم جن علاقوں کو، جن ملکوں کو وہاں کچھ مادی آسائشیں ہیں ظاہری، ہم سمجھتے ہیں بڑی کامیابی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر آسائش کے ساتھ دین نہ ملے تو وہ آسائش نہیں ہوتی، وہ عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم یورپ، امریکہ اور ایسے ملکوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہاں یہ چیزیں الا ماشاء اللہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر والدین سختی کریں بچوں کے ساتھ تربیت کرنے کے لیے، باقاعدہ پولیس انوالو ہو جاتی ہے، بچے پولیس کو کال کر دیتے ہیں، پولیس خود جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، اور والدین کو باقاعدہ جیل ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہو والدین کی طرف سے، لیکن وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ عام روک ٹوک وہ بھی بڑے مشکل ہو گئی ہے۔ والدین اولڈ ہومز میں، اور اب اللہ معاف کرے اب تو یہ چیزیں وہاں سے ہمارے علاقوں میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال ہماری قدریں اور اسلام کے احکامات اس بارے میں سنہری احکامات ہیں۔
آج ہی میں یونیورسٹی میں میری بات ہو رہی تھی کسی سے، ہمارے ایچ او ڈی ایک ڈپارٹمنٹ کے، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ تقریباً 65-70 ایئرس کے ہوں گے، تو وہ کہہ رہے تھے میرا اکیلا ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، پچھلے دنوں انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہوا، تو وہ بیمار بھی ہیں کافی، کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو کافی سال پہلے اس نے مجھے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں ملک سے باہر جاب کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، تو میں نے اس لیے اجازت دے دی، میں نے کہا کہ اگر میں اسے اجازت نہیں دوں گا تو پوری زندگی وہ دل میں سوچے گا کہ میرے باپ نے مجھے ترقی نہیں کرنے دی۔ اس طرح کتنے واقعات ہیں ہمارے ہاں کہ والدین جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، ضرورت ان کو ہوتی ہے، لیکن ان کی اولادیں جو ہیں یہ تو پھر دوسرے ملک جانا ہے، ہمارے ہاں والدین گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، ان کی اولادیں شہر میں آ جاتی ہیں، تو بہرحال والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ سیدھی سیدھی جنت ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا، تلخ کلامی کرنا اور سختی سے پیش آنا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، بڑی نحوست ہے، ولیعذ باللہ۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ کیا وصیت کی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، تو وہ واضح ہے، دیگر آیات میں ذکر ہے احسان کرنے کی، احسان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، اور پھر اس کی وجہ ذکر کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، تو 9 مہینے جو ہے وہ ماں اس کو اٹھائے رہی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے ویسے ویسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے پیٹ میں، تو ویسے ویسے جو ہے وہ کمزوری زیادہ ہوتی رہتی ہے، ویسے ویسے بوجھ زیادہ ہوتا رہتا ہے، زیادہ مشکل ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح والدہ جو ہے وہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے برداشت کرتی ہے، اور وہ اس کو بوجھ محسوس نہیں کرتی، حالانکہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک ایک پل گزارنا مشکل ہوتا ہے، تو کس طرح وہ یہ اتنا لمبا وقت گزارتی ہے، اور یہ وقت گزارنا آسان نہیں ہے، ہر گزرتا وقت وہ زیادہ کمزوری کا ہوتا ہے، زیادہ مشکل کا ہوتا ہے، اور یہ جتنی مشکل جو ہے یہ 8-9 مہینے گزارتی ہے، پھر وضع حمل وہ گویا کہ آپ سمجھیے کہ وہ ایک دفعہ مر کر دوبارہ زندہ ہوتی ہے، موت کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہاں تو وضع کا ذکر نہیں ہے، وضع حمل کا، تو دیگر آیات میں یعنی جتنا حمل کی مدت ہے، تکلیف ہے، اور وہ بڑھتی رہتی ہے، تو وضع حمل آپ سمجھیے کہ وہ تھوڑا وقت ہی وہ گویا کہ وہ ان 8-9 مہینوں پر بھاری ہے، یا وہ اس کے برابر ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے والدہ کا، اور پھر والد کا، والدہ پھر آگے جو ہے وہ دودھ بھی پلاتی ہے، پھر پرورش بھی کرتی ہے، اور پھر والد جو ہے وہ کس طرح وہ کماتا ہے، اور کس طرح پھر دیگر ان کی ضروریات بچوں کی بھی اور والدہ کی بھی پوری کرتا ہے، ان کو دنیا کی مشکلات سے اور آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت بڑا حق ہے والدین کا، بہت بڑا حق ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی بندہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر تھے رضی اللہ عنہ، شاید
کہ کسی نے ان سے کہا کہ وہ اپنی والدہ کو اٹھا کر حج یا عمرہ کروا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو درد کی ایک لہر اٹھی تھی، تو تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اتنا بڑا حق ہے والدین کا۔ ہاں، ایک نیکی بہت بڑی ہے، ایک نیکی کے بڑے ہونے کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو غلام پائے اور پھر وہ انہیں آزاد کروا دے، تو غلام کو آزاد کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، گویا کہ کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا کر دے، ان کے احسانات کا بدلہ چکا دے۔ اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ نیکی کتنی بڑی ہے اس کے لیے یہ بات فرمائی کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے جیسے کوئی اپنے والدین کا حق ادا کرے۔ تو والدین کا حق ادا کرنا آج سمجھیے ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، تو کوئی شخص اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا صرف یہ فرما دیتے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کا یہ فرمانا ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کئی جگہ وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں، حکمت بھی بیان کر دیتے ہیں، یہاں اللہ نے کچھ عملی حکمتیں بیان کر دی۔ اگر کسی بندے کو یہ حکمت سمجھ نہ آئے تو اللہ کا حکم سمجھ کر ہی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو اللہ نے باقاعدہ اس کی حکمت بیان کی کہ دیکھے کہ کس طرح والدہ جو ہے وہ کمزوری پر کمزوری کے ساتھ وہ اسے اٹھاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے۔ جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تب پھر 2 سال اس کو دودھ پلانا۔ فصال فصل سے ہے، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے چھڑا دینا، دودھ چھڑا دینا۔ تو یعنی اس کا دودھ چھڑانا، یعنی 2 سال دودھ پلا کر پھر دودھ چھڑانا، یہ 2 سال کا ہوتا ہے، یہ عرصہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک حمل کا عرصہ جو تقریباً 9 مہینے ہے، وہ ہر گزرتا وقت پہلے سے مشکل ہوتا ہے، زیادہ کمزوری، زیادہ تکلیف، پھر وضع حمل، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ دیگر آیات میں ہے، اور پھر والدہ کے لیے دودھ دودھ پلانے کا مرحلہ۔ اور اس میں صرف دودھ پلانا نہیں ہوتا، پھر اس میں بچے کے پاکی ناپاکی کے مسائل، اور ہر وقت اور رات سونے جاگنے کے مسائل، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ والدہ کا گویا کہ وہ بچے کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے۔ تو اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، تو یہ باقاعدہ بعض وجوہات ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ کسی کو یہ وجوہات سمجھ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کسی کو نہ سمجھ آئے کہ ایسے بھی بے وقوف ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی بات، تو نہ سمجھ آئے اللہ کو حکم سمجھ کر لے۔ اتنا بڑا حق اللہ نے فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، یہ ذکر کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی وجہ بیان کی۔ اگر کسی کو وجہ سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے اللہ کا حکم سمجھے کہ اللہ کی وصیت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے وصیت کی ہے حسن سلوک کرنے کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ تو شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا۔ پیچھے شکر کی بات آئی، سیدنا لقمان علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی شکر کرنا، یہ کتنی بڑی خوبی ہے، یہیں سے یہ رکوع شروع ہوا ہے، یہ موضوع شروع ہوا ہے، تو یہاں بھی شکر کی بات آئی، اور ہم نے پڑھا کہ شکر کتنی بڑی نیکی ہے، زبانی شکر اور عملی شکر۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صبر بہت بڑی نیکی ہے، اور صبر بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جس طرح مشکل پر صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس طرح نعمت پر شکر اتنی ہی بڑی نیکی ہے، یہ کم نہیں ہے صبر سے۔ آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی شکر کے بارے میں اور صبر کے بارے میں، کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ وہ جو یہ والی تھی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو
صبر کرتا ہے اور جب خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو دونوں طرح سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اس کی مفہوم یہ ہے۔ یہ تو جی جی مشہور حدیث ہے، میری مراد یہ حدیث نہیں ہے، میری مراد یعنی شکر اور صبر کے تقابل کے بارے میں، کہ کیا صبر بڑی نیکی ہے یا شکر، اس حوالے سے حدیث مبارکہ بیان کی تھی۔ وہ جو کھانے والا اور سفر جو روزہ رکھتا ہے وہ برابر ہے۔ جی جی بالکل، یعنی بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہ صبر بہت بڑی نیکی ہے، اور صبر بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھیے اکثر جنت کے ساتھ صبر کا ذکر آتا ہے، سلام علیکم بما صبرتم، اور جنت کے ساتھ اکثر صبر کا ذکر ہے، اور صبر کے ساتھ ذکر ہے کہ جی بغیر حساب کے اللہ اجر دیتے ہیں، تو شکر بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ دیکھیے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اور امام بخاری اکثر باب قائم کرتے ہیں احادیث مبارکہ وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ ایک بندہ اگر کھا رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایسے کہ جیسے کہ کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی ہے باقاعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے شکر ادا کرنے والا، وہ ایسے ہی جیسے کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے۔ تو شکر بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اب والدین کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کے شکر ادا کر۔ دیکھیے جو بندہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک بندہ کہ نہیں میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اگر ایک بندہ انسانوں کے احسان سلوک کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اگر ہم لوگوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا بھی ہم شکر ادا کریں گے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم امتی ہیں، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اور ہمارے متعلقین میں یعنی والدین کا احسان سب سے بڑا ہے ہمارے اوپر، سب سے بڑا حق ہے والدین کا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک یا ان کا شکر یہ اتنا اہم ہے کہ جب اللہ نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، یہاں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کر، کہا کہ میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر۔ سوال یہ ہے کہ بات تو والدین کی ہو رہی تھی، تو والدین کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کی بات کی اور والدین کے شکر کی بات کی، تو اس سے والدین کا شکر ادا کرنا کتنا اہم ہے اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے تم پر بہت بڑے انعامات ہیں، دیکھیے جی اللہ کے انعامات کا تو کوئی کسی سے موازنہ کیے نہیں جا سکتا، مقابلہ کیے نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے جس طرح اللہ کے احسانات کا تم پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے شکریہ کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ہماری ساری جو زندگی کا مقصد ہے عبادت، ادھر حقیقت اللہ کا شکر ہے، جیسے تفصیل سے بات ہو چکی ہے اس پر، زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، ایک ایک عمل سے، ایک ایک قول سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کا شکر اس لیے اللہ کے احسانات ان گنت ہیں،
تو والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں، تو والدین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے والدین کے شکر ادا کرنے سے پہلے اپنے شکر ادا کرنے کا ذکر کر کے گویا کہ والدین کا شکر کتنا اہم ہے اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر اور والدین کا شکر ایک برابر نہیں ہوتا، لیکن والدین کا شکر ادا کرنا، اور والدین کا شکر کیا ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک، خاص طور پہ بڑھاپے میں جتنا ان کا احسان ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے اپنے شکر کا ذکر کر دیا، حالانکہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو ہی نہیں رہی تھی، بات تو والدین کی ہو رہی تھی۔ اللہ کے شکر کی بات تو پچھلی آیات میں ہو گئی، انشکر للہ، اور پھر توحید شرک کی بات ہو گئی، تفصیل سے بات ہو گئی، وہ اللہ کا شکر ہے۔ تو دوبارہ اللہ کے شکر کا ذکر یہاں ہوا، حالانکہ بات تو والدین کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے شکر کا درمیان میں ذکر اس لیے آیا واللہ عالم کہ والدین کا شکر ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ دیکھیے حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ نے ظاہراً دنیا میں آنے کا سبب انسان کے لیے کس کو بنایا؟ والدین کو بنایا۔ تو والدین کا اللہ کے شکر کے بعد انسان کے اپنے رشتہ داروں میں جو سب سے بڑا حق ہے والدین کا، تو والدین کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا الی المصیر، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ کیا مطلب میری طرف تمہارا لوٹنا ہے؟ ایک دھمکی ہے بہت بڑی، حقیقت ہے ایک بہت بڑی کہ لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اگر اصل میں والدین کا شکر بھی اللہ کا شکر ہی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے نا۔ اللہ کا حکم ماننا، جیسے پچھلی آیات میں میں بیان کر چکا ہوں، اللہ کا ایک ایک حکم ماننا یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو والدین کا شکریہ ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ والدین کا شکر بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لوٹ کر تو میری طرف آنا ہے، کمی کوتاہی کرو گے تو پھر جاؤ گے کہاں؟ ہم لوگ آج مٹیریلزم کے دور میں ہم ان باتوں کو کیسے بھولے بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا مر کر اللہ کی طرف جانا نہیں ہے؟ الی المصیر، اور اس میں حسر بھی ہے، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ حسر ہے، اصل میں تو المصیر الیہ یا الیہ ہونا چاہیے تھا، الیہ پہلے آ گیا تو معنی میں حسر پیدا ہو گیا، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ پھر بچو گے کیسے پھر اللہ تعالیٰ سے اگر کمی کوتاہی کی تو؟ جو فرما برداری کرے گا تو اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ اجر دیں گے نا، اور جو نافرمانی کرے گا تو اللہ سزا دیں گے، ولیعوذ باللہ۔ اچھا، اس میں دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ذکر ہوئی اس آیت کریمہ میں؟ 2 سال۔ 2 سال۔ تو دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اکثر ائمہ کرام کے ہاں امام سام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ پتہ نہیں ان کے کیا دلائل ہیں، بہرحال ان کا موقف یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے بچے کو، حالانکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ذکر کی گئی ہے، جیسے یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور والد مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس شخص کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت موجود ہے، اس میں بھی 2 سال دودھ پلانے کا ذکر ہے، اس آیت کریمہ میں 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے کا ذکر ہے۔ اور ایک اور آیت بھی ہے قرآن کریم کی جس میں حمل کا اور دودھ پلانے دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کتنی مدت بیان کی گئی ہے؟ 2.5 سال جس میں حمل کا، ٹوٹل مدت؟ جی اس میں حمل کا اور فصال کا دونوں کا ذکر اکٹھا ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
शहरा, क्या मतलब है इसका? वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा, حمل اور اس کا دودھ چھڑانا सूरा یہ 30 مہینے. 30 مہینے. تو کیا پتہ لگا اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حمل کی بھی مدت 30 مہینے ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت بھی 30 مہینے ہے. یہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مشترکہ مدت ہے. گویا کہ دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہوئی؟ 2 سال اس میں اور 2 6 سال. مہینے کا حمل. کتنے مہینے؟ 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہوئی ہے دودھ چھڑانے کی. اور حمل کی مدت کتنی ہوئی؟ 6 6 ماہ. ماہ. 6 مہینے. پتہ لگا کہ حمل کم از کم 6 ماہ کا بھی ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے. حضرت عمر وغیرہ، حضرت علی وغیرہ نے. تو بہرحال قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں دودھ پلانے یا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال بیان ہوئی ہے. احادیث مبارکہ میں بھی یہی ہے. تو اگر امام صاحب کا یہ موقف ہے اس 2.5 سال، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر اس کی دلیل ہے اور وہ دلیل کسی کے دل کو لگتی ہے دیگر دلائل کے باوجود تو ایک الگ بات ہے. اگر دلیل نہیں معلوم کسی کو تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دلیل کے بغیر کسی کی تقلید کرے، کسی کے رائے کو اپنائے. بعض حنفی علماء نے لکھا ہے یہ بات، بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کرتے ہوئے قرآن کریم کی انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ نے دودھ پلانے یا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال بیان کی ہے، اور ہمارے امام صاحب کے ہاں ان کا موقف 2.5 سال کا ہے. امام صاحب کے ہاں کوئی دلیل ہوگی. بس یہ کہہ کر تبصرہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں. گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ مقلد ہیں تو ہم نے امام صاحب کی تقلید کرنی ہے. اس مبارکہ ان کے سامنے موجود ہیں. یا تو یعنی کوئی بھی موقف اپنانا ہے تو موقف دلائل کے ساتھ اپنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ فلاں کا کیا موقف تھا، فلاں کا موقف کیا تھا اور آپ نے فلاں کی بات مانی کہ نہیں مانی. اللہ نے تو قیامت کے دن یہ پوچھنا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا کہ نہیں کیا. صراط مستقیم جو قرآن و سنت کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. جی مس نورین. جی استاد، کچھ لوگ لڑکے اور لڑکی میں بھی فرق کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال لڑکے کو پلائیں اور 2 سال لڑکی کو. تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے لیا گیا جبکہ قرآن میں لڑکے اور لڑکی کی بات ہی نہیں کی گئی. یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز رائج ہے اور اس طریقے سے کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا اس کو زیادہ طاقت چاہیے ہوتی. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ چیز کہاں سے لی ہے، کہاں یہ لکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں اس طریقے سے فرق کیا جائے. میں نے تو پہلی دفعہ سنی ہے یہ بات آپ سے، لیکن یہ فرق کیا جائے تو یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے. قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں ہوتا. اصل میں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمیں بہتر پتہ ہے. جہاں اللہ نے وضاحت فرما دی وہاں ہم پابند ہیں. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہے. جہاں وضاحت نہ ہو، جہاں ہمارے لیے گنجائش ہو، وہاں گنجائش اختیار کی جا سکتی ہے. جہاں ایک چیز بیان کر دی گئی تو وہ اللہ سے بہتر کس کو معلوم ہو سکتا ہے. تو بہرحال دیکھیے ہم پابند ہیں کتاب و سنت پر، ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے. اور اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر اگر وہ کسی اور کی پیروی کرتا ہے تو بہرحال پھر وہ اسی کے مطابق اللہ کو جواب دہ ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے، جاہداک تسنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں مجبور کریں تجھے عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اس پر کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی پیروی نہ کر. اگر والدین کا بہت بڑا حق ہے اور بہت بڑا حق ہونے کا مطلب یہ ان کی بات بھی مانی جائے، لیکن
والدین کے بہت بڑے حق ہونے کا یا ان کی بات ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی یہ بات بھی مانی جائے، وہ کوئی اللہ کے نافرمانی کا حکم بھی دیں تو ان کی وہ بات بھی مانی جائے۔ دیکھیں والدین کافر ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں، والدین غلط حکم دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کا حق ہونا یہ ایک الگ بات ہے، بہت بڑا حق ہے، یہ ایک الگ بات ہے، چاہے وہ کافر اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کا حق ہے، لیکن غلط چیز میں ان کی پیروی نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو شرک میں ان کی پیروی نہیں ہوگی، اگر وہ غلط بات کا حکم دیں گے ان کی پیروی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف اس کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ غیر مشروط اطاعت اگر کسی کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف حکم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات ہمیں بتائی، تو اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل علم کی یا اپنے میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر کسی بارے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہوگا بس، پھر اس میں عمراء یا علماء کتاب و سنت کے بالمقابل ان کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح والدین کتنا اہمیت کیوں نہیں ہے، شرک میں اللہ کے نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، لیکن فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان سے مصاحبت رکھو، صحبت رکھو ان سے، ان دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے، یعنی اگر وہ شرک کا حکم بھی دیں، مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یا وہ کسی اللہ کی نافرمانی کا حکم بھی دیں، تو صرف اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان سے بدسلوکی شروع کر دی جائے، ظلم و زیادتی شروع کر دی جائے، پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ رکھنا ہے۔ کتنا بڑا حکم ہے اسلام کا، کتنا زبردست حکم ہے، والدین شرک کا حکم بھی دیں، شرک والی بات تو نہیں ماننی ان کی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی باپ شریک بہن ہے، حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان وہ تو مسلمان تھی، حضرت ابوبکر والد تھے، حضرت اسماء کے والد بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ہیں، لیکن حضرت اسماء کی والدہ کا نام قتیلہ تھا اور وہ مشرک تھی، اور وہ آئیں ان کے پاس مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے صحابہ کرام ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنے والدہ جو مشرکہ ہیں میرے پاس آئی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر جب مشرکہ تھی گویا کہ وہ شرک کا حکم دیتی تھی، شرک کا کہتی تھی، لیکن صحابہ کرام یہ بات نہیں مانتے تھے ان کی شرک والی، لیکن حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، دنیا میں ان سے اچھا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، دنیاوی طور پہ ان سے اچھے طریقے سے معاملہ کرنا ہے، اگر والدین کوئی غلط حکم دے اس حکم میں ان کی بات نہیں ماننی، باقی بات ان کی ماننی ہے۔ تو شرک اتنی بری چیز ہے اور اللہ کی نافرمانی کہ اگر ماں باپ بھی حکم دیں جن کا اتنا بڑا حق ہے تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کی پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرے۔ کیا مطلب جو میری طرف رجوع کرے؟ یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر والدین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ سے رجوع کرنے والی بات کا حکم دیں، اللہ سے توبہ کرنے والی بات کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں، اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ یہاں سے ایک اصول پتہ لگا، وہ اصول یہ پتہ لگا کہ کوئی شخص اس کا حق کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کا احسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پیروی حق پر چلنے والے کی ہوگی۔ حق پر چلنے والے کے ہم پیچھے چل سکتے ہیں، اس لیے نہیں چل سکتے کہ وہ ہمارے لیے بڑا، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہے۔ اسی طرح علماء اگر حکم دیں کتاب اللہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
تعلیمات کی طرف، تو ہمیں ان علماء کے پیچھے چلنا ہے، ان ایسے ماں باپ کی بات ماننی ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے اگر وہ ہمیں نیکی کا حکم دیں، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اور ان کی وہ باتیں ماننی ہے جس میں اللہ کی رجوع کی بات ہو، نیکی کی بات، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں خبر دوں گا تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں بھی الیہ المصیر موجود ہے، میری طرف لوٹنا ہے، اور اس آیت کے دوسری آیت کے آخر میں بھی ثم الیہ مرجعکم موجود ہے، یعنی یہ دھمکی ہے، اور یہ یعنی والدین کا حق کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اگر والدین کسی غلط بات کا حکم بھی دیں، شرک کا حکم بھی دیں، اس معاملے میں ان کی پیروی نہیں کرنی، لیکن ان سے ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ دیگر معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، نہیں مانیں اور میں پھر تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے تھے، میں تم سے پھر وہاں سمجھ لوں گا۔ تو کتنا بڑا حق ہے والدین کا، بزرگوں کا۔ اور وہ تو ایک عام حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے عمومی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا، جو بندہ چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو بندہ بڑوں کی عزت نہ کرے، جو بندہ کسی عالم کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اور جب بڑا والد ہو، والدہ ہو، تو پھر ان کا حق کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا حق پہچاننے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔